کہ جنہیں نے ان رسوم اعضاء کی ابتدا کی، ورنہ پہلے تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پہلے جو یہاں عزاداری ہوتی تھی وہ ویسی ہی ہوتی تھی جیسے پھول کٹورے میں ہو رہی ہے، ویسی ہوتی تھی کہ جھانسی میں مہانگری کربلا میں آج آپ وہاں دیکھیں گے، بالکل اسی طرح کی عزاداری شیعوں میں بھی ہوتی تھی۔ اس میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی تھیں کہ جو شان اعضاء کے خلاف ہو جاتی تھی اور وقار اعضاء کے خلاف ہو جاتی تھی، لہذا سید دلدار علی فرمام رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی ان مراسم اعضاء کی، اور آج جو آپ کو یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ علم، یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ سب انہی کے ذریعے سے عزاداری میں ان کی ابتدا کی گئی، اور آج لکھنؤ میں، پورے ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اعضاء ہے، یہ اس کے ابتدا کرنے والے کا نام ہے اسی حسینی کے جو بانی سید دلدار علی فرمام۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ انہی کے ذریعے سے نماز جمعہ شروع ہوئی، بلکہ یہاں تک ہے کہ نماز جماعت بھی نہیں ہوتی تھی شیعوں کی، نماز جماعت شیعوں کی نہیں ہوتی تھی۔ نماز جماعت جو شروع ہوئی، پنجگانہ نماز جماعت، وہ بھی سید دلدار علی فرمام کے ذریعے سے ہی یہ نماز جماعت جو شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد نماز جمعہ بھی انہی کے ذریعے سے شروع ہوئی، بلکہ یہاں تک ہے، لوگوں سن کر شاید تعجب ہوگا کہ عراق اور ایران میں بھی نماز جمعہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، عراق اور ایران میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اجتہاد جناب فرمام کا تھا جس کی وجہ سے نماز جمعہ یہاں شروع ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے ممالک میں نماز جمعہ شروع ہوئی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب فرمام کی جو کنٹریبیوشن ہے، اسی لیے مجدد شریعت کا لقب ان کو دیا گیا، مجدد شریعت یعنی شریعت کو دوبارہ زندہ کرنے والے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ پہلے جو شیعہ تھے بھی تو یا تو تقیہ میں تھے یا اخباری مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلا مجتہد شبہ قارہ ہند میں اس زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان آج کے ہندوستان سے دگنے سے زیادہ تھا، آج سے 200 برس جو ہندوستان تھا وہ آج کے ہندوستان سے جسٹ ڈبل یا اس سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ سری لنکا ہندوستان میں شامل تھا، برما ہندوستان میں شامل تھا۔ آج جو یہ مغربی اور مشرقی پاکستان اب جو بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہے، وہ سب ہندوستان میں شامل تھے، اور سن کر شاید جن لوگوں کو معلومات نہ ہوں کو تعجب ہوگا کہ افغانستان بھی ہندوستان میں شامل تھا، افغانستان بھی ہندوستان میں شامل تھا۔ اتنا عظیم تھا ہندوستان اس زمانے میں، اتنا عظیم تھا ہندوستان اس زمانے میں، افغانستان شامل، سری لنکا شامل، برما شامل، آج جو پاکستان اور بنگلہ دیش سب شامل، ان تمام علاقوں میں کوئی بھی شیعہ مجتہد نہیں تھا، کوئی بھی شیعہ مجتہد نہیں تھا۔ اولین مجتہد جو ہوئے وہ یہی سید دلدار علی فرمام تھے، پہلے مجتہد، یہ پہلے مجتہد تھے۔ اور لیکن کیسے مجتہد بنے، یہ کس طرح سے مجتہد بنے؟ یہ نہیں کہ آج جب ہم ایران جاتے ہیں تو معلوم ہے ہوائی جہاز پہ بیٹھے اور 2 گھنٹے میں پہنچ گئے وہاں کے اوپر، 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ گئے وہاں پر، انتہائی آرام سے ہم وہاں پہنچ گئے۔ اور لیکن جناب دلدار علی فرمام جس زمانے میں تھے وہ زمانے میں ٹرینیں بھی نہیں تھیں، اس زمانے میں ٹرین بھی نہیں تھی، لہٰذا اب تاریخ بتاتی کہ پیدل گئے تھے، عراق کا سفر پیدل کیا تھا، ایران کا سفر پیدل کیا تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے علوم حاصل کی اور وہاں سے سند اجتہاد حاصل کی، اور اس کے بعد پھر یہاں آ کر انہوں نے اس علم کو پھیلایا یہاں کے اوپر۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، لیکن کل کی مجلس کیونکہ بہت مختصر مجمع، لہٰذا آج میں بات دہرائے دیتا ہوں اس مجلس میں بھی، کہ جب بالکل ابتدا میں جب میں ایران گیا تو میں نے واقعہ، ظاہر ہے کہ یہاں پہ سنا ہوا تھا واقعہ، وہ واقعہ سنا ہوا تھا، تو اس سے 6 مہینے سال بھر مجھے ایران میں رہے ہوئے ہوں گے کہ ایک عالم دین میرے پاس آئے، ایک عالم دین میرے پاس آئے، اور انہیں نے بتایا کہ میں مہدی، علامہ مہدی بحر العلوم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ علامہ مہدی بحر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے مرجع تھے وہ، کہ ہم ان کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے خانوادے میں جو واقعہ آیا ہے نسلاً بعد نسل، وہ ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں علم ہوا، لہذا اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں،
اور اس واقعے کو ہم بتاتے ہیں آپ کے سامنے کہ واقعہ کیا ہے. ہمیں تو ہمارے یہاں تو تھا، لیکن ان کے خاندان میں بھی وہ واقعہ نسل بعد نسل چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے جد امجد سید الدارین الفرماب ہمارے جد امجد مہدی بحر العلوم کے شاگرد تھے. ایک مرتبہ ہمارے جد روضہ امام حسین علیہ السلام میں درس دے رہے تھے، اور وہاں پر درس دیتے دیتے یہ کہا کہ وہ خاموش ہو گئے اور خود بھی کھڑے ہو گئے اور اپنے تمام طلاب سے کہا تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ. سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ. سب کے سب کھڑے ہو گئے. پوچھا کیوں آپ یہ حکم دے رہے ہیں؟ کہا امام زمانہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں. علامہ مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم عراق تھے، عراق کے بہت بڑے عالم، جن سے کئی ملاقاتیں امام سے ہو چکی ہیں، زمانے کے امام سے کئی ملاقاتیں سے. اب انہی نے فرمایا کہ سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، اور کیونکہ امام زیارت کے لیے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے طلاب سے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ جو دعا مانگنا ہے دعا مانگو، اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اس وقت تمہارا امام روضے کے اندر قبے کے نیچے موجود ہے، جو دعا مانگو گے پوری ہوگی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ، کیونکہ امام زیارت کر کے تشریف لے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد جب درس ختم ہو گیا تو جیسے آپس میں گفتگو ہوتی ہے، انہوں نے طلاب سے گفتگو کرنا شروع کی اور پوچھا یوں ہی بات چیت میں، بتاؤ کس نے کیا کیا دعا مانگی، تم نے کون کون سی دعائیں مانگی؟ تو ہر ایک نے اپنی مختلف تمنا بیان کی. کسی طالب علم نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے لہذا میں نے دعا مانگی کہ میری جلدی سے شادی ہو جائے. کسی نے کہا میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے گھر مل جائے. کسی نے کہا کہ مجھے مالی پریشانیاں دور ہو جائیں. فرماتے جا رہے ہیں تم سب کی دعائیں قبول ہوئی. لیکن جب جناب فرماب کی نوبت آئی تو جب ان سے پوچھا کہ تم نے کون سی دعا مانگی تو انہوں نے کہا میں نے یہ دعا مانگی کہ میری نسل میں علوم اہل بیت باقی رہیں، علم دین میرے نسل میں باقی رہے. تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تمہاری دعا بھی قبول ہوئی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. تو یہ ہے جناب فرماب کے سلسلے میں یہ واقعہ. تو عزاداری جو اس وقت آپ کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر نظر آ رہی ہے، اس میں جناب فرماب کی کنٹریبیوشن ہے. جو علوم ہیں وہ بھی انہی کے ذریعے پھیلے. اب یہاں کے اوپر ظاہر ہے کہ جملہ تھوڑا سا لیکن حقیقت ہے اور سچائی کیا جائے کہ جتنے بھی علمی خانوادے اس وقت ہندوستان میں شیعوں میں ہیں، وہ کسی نہ کسی سلسلے سے جناب فرماب یا ان کی اولادوں کے شاگرد ہیں. کسی نہ کسی یا تو براہ راست شاگرد ہے یا کسی شاگرد کا شاگرد ہے. یہ بہت بڑی سچائی اور حقیقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عزاداری کے ذریعے سے پھیلی ہے، انہی کے ذریعے سے علوم دنیا تک پھیلے ہیں. ان کے ذریعے سے علم کا چشمہ جاری ہوا اور اسی چشمے سے سینکڑوں چشمے علوم کے اور پھوٹ گئے ہیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد. عزاداری کے فروغ میں عزا امام حسین کے آگے بڑھانے میں ظاہر ہے کہ ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عزاداری وہ ہے کہ لاکھ لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، لاکھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن عزاداری نہ کبھی ختم ہو سکی ہے نہ ختم ہو سکے گی. کیونکہ جو عزاداری کا مخالف، بہت توجہ رہے، کاش یہ بات پہنچ سکے مخالفین عزا تک، کاش یہ بات عزاداری کے مخالفین تک پہنچ سکے کہ جو عزاداری کے مخالف ہیں وہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہیں. ہماری حیثیتی کیا ہے، تعدادی کیا ہے، قوتی کیا ہے. نہ حکومتیں ہمارے پاس رہیں، نہ دولتیں ہمارے پاس رہیں، نہ اقتدار ہمارے پاس رہا. ہمیشہ کچلی ہوئی قوم، ہمیشہ دبی ہوئی قوم. ہم کیا دنیا کی بڑی طاقتوں کو مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ عزاداری جو عزاداری کا مخالف ہے وہ ہمارے مقابلے میں تھوڑی ہے.
بلکہ جو محافظ اعضا اصل میں ہیں وہ ان کے مقابلے میں ہے، وہ ان کے مقابلے میں ہے۔ محافظ اعضا ہم نہیں ہیں، عزاداری کے محافظ ہم نہیں ہیں، عزاداری کے بچانے والے ہم نہیں ہیں، عزاداری کا محافظ اللہ ہے، عزاداری کے محافظ رسول اللہ ہیں، عزاداری کے محافظ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ ہے عزا کے مخالف۔ جو عزا کے مخالف ہیں وہ ہمارے مخالف تھوڑی ہیں، وہ اللہ کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں، وہ شہزادی فاطمہ زہرا کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں۔ لہذا ہمیشہ دشمنان عزا کو شکست ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ لاکھ کوشش کرو، عزاداری ختم نہیں ہونے والی، غم امام حسین ختم ہونے نہیں والا۔ میں نے کہیں کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ یہ معجزہ الہی ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اور معجزے کا مقابلہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے اور جس کے مقابلے میں وہ کچھ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور میں نے کبھی عرض کیا تھا بہت شروع میں چاہتا ہوں اگر کسی بچے اور جوان نے بات نہ سنی ہے تو دوبارہ اس کو سن لیں اور یاد کر لیں کہ جو چیز بھی فطرت پر غالب آ جاتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لوہا سخت ہوتا ہے، آپ اس کو موڑنا چاہیں لوہا تو آپ کے ہاتھوں سے نہیں مڑ پائے گا، ہتھوڑی سے موڑنا پڑے گا اس کو، مشینوں سے موڑنا پڑے گا اس کو، کیونکہ لوہے کی فطرت ہے سخت ہونا، لوہے کی فطرت ہے سخت ہونا۔ لیکن یہی لوہا جب داؤد کے ہاتھوں میں آ کر موم بن جاتا ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کرتے ہیں۔ تو جو چیز فطرت کو دبا دے، فطرت پر غالب آ جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، جو جسم بھی چھری کے نیچے آئے گا، چھری کا کام ہی ہے کاٹنا، چھری بنتی ہی اسی لیے کہ کاٹ دے وہ، لیکن چھری کے فطرت ہے کاٹ دینا، چھری کی عادت ہے کاٹ دینا، لیکن چھری چلتی رہے اور اسماعیل محفوظ رہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ، اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، ارے توجہ رہے، آگ کا نیچر ہے جلا دینا، آگ کی فطرت ہے جلا دینا۔ جو جسم بھی آگ میں ڈالا جائے گا آگ اس کو جلا دے گی، لیکن ابراہیم آگ کے اندر ڈالے جائیں اور نار گلنار بن جائے اور ہلکا سا داغ بھی لباس پر نہ آئے، تو جب فطرت بدل جاتی ہے تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ارے پانی کا کام ہے ڈبو دینا، ارے توجہ چاہتا ہوں، پانی کا کام ہے ڈبو دینا۔ جو جسم بھی پانی کے اوپر آتا ہے پانی اس کو ڈبو دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا مسلح پانی کے اوپر بچھا رہے اور نماز خالق ادا ہوتی رہے تو اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ غم کی فطرت یہ ہے، غم کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا زمانہ بڑھتا جاتا ہے غم گھٹتا جاتا ہے، غم کم ہوتا جاتا ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اگر غم بڑھتا رہے، غم میں اضافہ ہوتا رہے، زمانہ بڑھ رہا ہے، غم نہیں گھٹ رہا ہے بلکہ غم بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ لہذا معجزہ وہ ہے کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ لاکھ کوشش کرو عزا کو گھٹانے کی، مگر یہ ہے معجزہ، جتنا گھٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا
عزائے امام حسین، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. شاید یہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں. عربی میں 2 لفظ استعمال کی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ اصطلاح مشکل ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ بچوں جوانوں تو یہ نہ ہو کہ قابل بہت ہے